الگ ہے اس میں عدنان خواجہ کو لگا دیں اگر اور پھر اللہ کی شان ہے مطلب سپریم کورٹ نے اوگرا کا 2 سال وہ شخص رہا جس کے ذریعے انہوں نے 700 غیر قانونی سی این جی اسٹیشن دیے، وزیر اعظم کے کہنے پہ لگا نا، اور اس کے بعد بار بار این ایس سی ایل لیکن اس میں تو 700 لگے آپ کے دور میں۔ لیکن دیکھیں آپ بھی جب اپنی پالیسیز مرتب کرتے ہیں تو اکنامکس کا خیال تو نہیں رکھتے۔ ملک میں سی این جی کا بحران ہے، رولا پڑا ہوا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب سی این جی بسز آپ یہ دیکھیں بھائی ملک کی معیشت بھی دیکھ لینا پہلے، پھر پاپولر اقدام۔ یہ ٹھیک بات کر سی رہا این جی کا بہتر استعمال یہی کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ دیکھیں سی این جی جو ہے ابھی فی الحال ہم انڈسٹریز کو اور باقی ہاؤس ہولڈ دے نہیں پا رہے ہیں، آپ کے وزیر اعلیٰ بسز لا رہے ہیں، بجائے کہ ایک شخص گاڑی میں چلائے، اگر 50 پاکستان کے شہری سفر کر رہے تو بہتر استعمال۔ سی این جی پہ بین ہے، لیکن وہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 500-700 لگے، وہ جن کو پچھلے دور میں این او سیز مل گئے ہوئے تھے، یہ ہم نے ریکارڈ پہ سے پوچھا یہ جواب ملا تھا، سپریم کورٹ نے کہا کہ مینیفیسٹلی انکمپیٹنٹ پرسن واز اپوائنٹڈ ایٹ اوگرا چیئرمین فار 2 ایئرز، نومبر 2011 کے بارے میں ایاز نیازی صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ بین ہونا چاہیے۔ اچھا میں ایک پوائنٹ چھوڑ کے بریک پہ جا رہا ہوں، بریک کے بعد ہم اس ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کریں گے۔ وہ پوائنٹ یہ کہ اگین چونکہ پالیٹکس اینڈ اکنامکس، اکثر ہمیں اعتراض یہ بھی رہتا ہے کہ آپ اپنے سیاسی جذبات کی رو میں بہ کر ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو کہ اکنامیکلی پاسبل ہی نہیں ہوتا۔ مثلا وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے ایک دفعہ جوش میں کہہ دیا اب روٹی 2 روپے کی نہیں بلکہ 1 روپے کی بکے گی۔ اٹ نیور ہیپنڈ۔ انتخابات سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا تھا کہ خدا کی قسم پتہ نہیں کہا تھا مجھے یاد پڑے گی کہا تھا اگر میں وزیر اعلیٰ بن گیا تو یہ پنجاب کا جو سی ایم ہاؤس ہے میں آئی ٹی یونیورسٹی بنا دوں گا۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں بنا نا۔ اور آج عزت ماں وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا ہے، 4 سال خود تو گزار لیے پی ایم ہاؤس میں، اگلے پی ایم کی بدوائیں لے رہے ہیں، کہہ دیا ہے کہ اب اس وزیر اعظم ہاؤس کو آپ اعلیٰ تعلیم کا سینٹر بنا دیں۔ یہ اعلانات کا پریکٹیکلی اکنامکس سے کتنا تعلق ہوتا ہے، یہ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ ہاؤس اور یہ 20-25 کروڑ پہ سال کے مینٹیننس پہ ماشاء اللہ، چلیں اللہ اور برکت دے۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس پر بات چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ نئی میگنم کلاسک رائل ٹریٹمنٹ کا مزہ لیجیے۔ جناب آخری دن کا یہ آخری سیگمنٹ ہے، بجٹ پر آج دن بھر بات ہوتی رہی اور اس آخری سیگمنٹ میں ہم نے کوشش کی کہ چونکہ دن بھر بڑی ڈرائی اور ہارڈ کور اکنامیکل باتیں ہوتی رہیں تو اس سیگمنٹ میں ہم نے کوشش کیا ٹو گیو یو اے مکسچر آف پالیٹکس۔ جس طرح میں نے کہا تھا پہلے بھی لنک دیا تھا، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پروگرام میں ایک بزنس مین پوائنٹ آف ویو بھی آئے۔ ہمارے ساتھ ایک تاجر موجود ہے جناب ڈاکٹر امجد صاحب۔ میں ذرا جاننا چاہتا ہوں کہ تاجر طبقے نے سے بھی ظاہر ایک پوائنٹ آف ویو وہ بھی ریفلیکٹ کریں گے تاجر طبقے کا، اس کا بھی اوپینین ہم شارٹلی ضرور لے لیں۔ ڈاکٹر امجد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام وسیم بھائی۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے آج کا بجٹ سنا جس پہ ظاہر وزیر خزانہ صاحب نے بالکل جو باتیں کی وہ آپ کے سامنے وقت کم ہے اس لیے میں دہرا نہیں رہا وہ باتیں، اسپیچ سب نے سن لی، سیلینٹ فیچر سب نے دیکھ ہی لیے۔ آپ کے خیال میں یو بینگ اے ریناؤنڈ بزنس مین آف دس کنٹری، آپ کے خیال میں یہ بجٹ پاکستان کے ایک بزنس مین کے لیے کیا خوشخبری لے کر آیا ہے؟ جی وسیم صاحب، جہاں تک تو یہ دیکھیں کہ بزنس کمیونٹی کے لیے انہوں نے کچھ ریلیف دیے ہیں وہ تو اچھی بات ہے، جیسے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس میں انہوں نے امپورٹ پہ کم کر دیا، ایکسپورٹ پہ کم کر دیا، پھر وہ بینک سے ودرول پہ کم کر دیا، لمٹ انہوں نے بڑھا دی، آنرری کارڈ دے دیے تاکہ اور لوگ اٹریکٹ ہوں، سولر انرجی ٹیوبویل اس پہ انہوں نے کر دیا۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات جو ہم فکر مند ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو $4 بلین کا ڈیفیسٹ ہے یہ کیسے پورا کریں گے، اور اگر یہ آئی ایم ایف سے لون لیتے ہیں تو پھر سبسڈی ڈیکریز کریں گے، اس سے پھر انفلیشن بڑھے گی اور الٹیمیٹلی پھر بزنس کمیونٹی اس سے افیکٹ ہوگی۔ دوسری بات انرجی کرائسس کے لیے انہوں نے کچھ فنڈ رکھے ہیں، اگر تو یہ نوٹ چھاپ کر ان کو کچھ پیسے دیتے ہیں تو اس سے پھر آپ کی انفلیشن ہوگی، ڈالر ریٹ پھر بڑھے گا، اور ہماری جتنی ادائیگیاں ہوتی ہیں وہ فورن کرنسی میں ہوتی ہیں، تو پہلے ہی 30 سے 40% یہ حکومت ڈالر کی پرائس بڑھا چکی، یعنی روپے کی قیمت کم کر چکی، جب سے آئے 60 روپے سے اب 95 اونچی اڑان ڈالر کی، ٹھیک ہے 94 چلے گئے 60 روپے سے، وچ از آلموسٹ 35-40 روپیز، 40% یہ بڑھا چکے ہیں۔ ہم تو ان کو یہ کہیں گے کہ ہمارے اوپر اگر رحم کرنا ہے تو انرجی کرائسس کو ٹھیک کرے، لوڈ شیڈنگ کو ختم کرے، ہمیں بجلی اور گیس دیں تاکہ ہم اپنی ملیں چلائیں، اپنے مزدوروں کو روزگار دیں، اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں، اس کو ایکسپورٹ کریں۔ سر ون لائنر سجیسٹ کریں، ویسے مجھے اندازہ ہے کہ بڑا انفیئر سی بات ہے کہ اتنے بڑے مسئلے کے لیے میں آپ کو ون لائنر دے رہا ہوں، لیکن پھر بھی آپ بتائیں، یہ تو بڑی جنرل بات ہے نا، یہ کریں وہ کریں، اچھا وہ یہ کہتے ہیں ہم یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اوور نائٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ ایز اے بزنس مین آف پاکستان واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو وانٹ دا گورنمنٹ ٹو ڈو فار یو کہ جس کے نتیجے میں یہ انرجی شارٹ فال کم ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے مسائل ہیں۔ دیکھیں ان کے کوئی اتنے مسائل نہیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ
جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 70 بلین دے رہے ہیں پنجاب. میں تو کہتا ہوں 70 بلین وہ ہے, باقی چاروں صوبے 50-50 ارب ڈالے تو یہ جو 400 ارب کا ڈیفیسٹ ہے یہ آئل کمپنیوں کو دے, یہ بجلی پروڈیوس کو دے, کل کو بجلی چلنے لگ جائے گی. ان کو نہ نوٹ چھاپنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس سے انفلیشن ہوگی اور نہ ہی ڈالر کی پرائس کم ہوگی. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں. اور وہ جو انہوں نے لندن میں اور انہوں نے جو دوسرے سوئٹزرلینڈ میں جو بینک بھر کے رکھے ہیں وہ پیسہ لے ہیں بجلی والوں کو دیتے ہیں. اس ملک پہ, اس تاجروں پہ, اس عوام پہ رحم کریں. یہ کوئی ڈیفیکلٹ کام نہیں ہے. دس از ویری ایزی ٹو ریزالو دس انرجی کرائسس. چلے بہت بہت شکریہ. اب میں کنکلوڈنگ ریمارکس لے رہا ہوں. خرم صاحب پہلے سے بتا دیں, یہ آپ نے ان کی رائے سنی اور ایک عام آدمی بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یوں کر لیں یوں کر لیں تو معاملہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے. یہ ایک لے مین بات ہے یا ایک اکنامسٹ کی حیثیت سے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر سنسیئر ایفرٹس کے ساتھ کچھ بنیادی چیزیں ٹھیک کر لی جائیں تو بہت ساری چیزیں تو بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی؟ دیکھیں ایک بات میں بتا دوں, یہ پرو بزنس بجٹ تھا. اس میں جو نئے ٹیکسز نہیں لگائے, کافی چیزیں بزنس کی ڈیمانڈ کے حساب سے کر دی ہیں. کنکلوڈ میں اس کو ون لائن میں اس طرح کر سکتا ہوں, اٹ از ویری ہارڈ ٹو سیٹسفائی. ایون اگر میں باہر جاتا ہوں اور میرے 4 بچے ہیں, میں 4 بچوں کے لیے ایک گفٹ لے کر آتا ہوں تو ایک بچہ دوسرے بچے کو دے کے پاپا آپ اس کے لیے یہ کیوں لیا ہے, تو سیٹسفائی 4 بچوں کو نہیں کر سکتے. ایون آپ ان کے گفٹ لے کر آئے, یہ تو ایک بجٹ ہے. تو آپ کو آلٹرنیٹ ویوز ملیں گے, لیکن دا پوائنٹ از کہ اگر اسی بجٹ پر صحیح عمل کر لیا جائے تو بھی معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اسی بجٹ پہ جو آن پیپر ہے دیکھیں صحیح, اس لیے کہ اکثر تو یہ اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا نا, نہیں ڈیوائز ہو جاتے ہیں. اس پہ عمل کرنے کے بعد بھی بہت بڑا اسٹرکچرل فلا ہے, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ساری کی ساری بجٹ فنڈنگ جو ہے ڈومیسٹک سورس سے ہونی ہے. اوکے, جس کا مطلب وہی الٹیمیٹلی پیسہ چھپنا اور ساری سائیکل بینک کا جو پیسہ وہ گورنمنٹ کو فائنانس کرے گا, پرائیویٹ سیکٹر کے پاس کچھ نہیں بولے گا, اور وہ 75% اس ملک میں جو ہے امپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے. کنکلوڈنگ ریمارکس یاسمین رحمان صاحبہ اس پہ دے دیں. کمال نہیں ہے, اللہ کی شان نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب ایک طرف یہ اعلان کرواتے ہیں اپنے وزیر خزانہ سے, اور اچھا اعلان کرواتے ہیں کہ پی ایم ہاؤس دے دو, اعلیٰ تعلیمی ادارہ بناؤ. دوسری طرف ایک چھوٹا سا جگہ وہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جو آدمی 2 سال تک ملک کا وزیر اعظم یا صدر رہے وہ تا حیات مرات انجوائے کرے. یہ بھی پاس ہو گیا ہے, عوام کو بتا دوں, یہ بھی ہو جانا ہے. کانٹرڈکشن ہے, تجاویز دیے, پاس ہو جانا ہے, یقیناً ہو جانا ہے پاس. وہ فائنانس بل میں آئے گا تو میں سمجھتی ہوں اگر سیکیورٹی کے لحاظ سے اس ملک میں سیکیورٹی, جو آدمی پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا وہ مجھ جیسا غریب آدمی تو نہیں ہوگا نا, وہ سیکیورٹی گارڈ افورڈ کر سکتا ہے, کرے خود افورڈ, میرے پیسے پہ کیوں. اب وہ دیکھنا پڑے گا, فائنانس بل ابھی ہمیں ملا نہیں ہے کہ اس میں کتنا ڈالا گیا ہے. جتنی سیکیورٹی چاہیے ایکس وزیر اعظم کو بھی چاہیے ہوتی ہے, وہ ان کو ضرور ملنی چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ فسکل ڈیفیسٹ کی بات کافی کی انہوں نے بھی, فائنل کامنٹ دینے ہیں, انہوں نے کہا. تو میں سمجھتی ہوں کہ فسکل ڈیفیسٹ کچھ تو رہے گا, لیکن آپ کے ریمیٹنسز کافی اس وقت $1 بلین سے ابو وار سے آ رہے ہیں. دیٹ شوز کہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کو یا ہمارے عوام کو گورنمنٹ کی پالیسی اعتماد ہے. ورنہ گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 60 سال کی کم ترین سطح پر ہے. اعتماد ہے. اس حکومت کا انتظامی دیوالیہ پن, ان کی بد انتظامی پاکستان کو معاشی دیوالیہ پن پہ لے آئی ہے. 3.8 ارب کے نوٹ روزانہ نہیں چھپ سکتے. آپ پاکستان کی نسلوں کا مستقبل مورٹگیج کر رہے ہیں, اور ان کی اس کے لیے اس بجٹ کے سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ جو اکنامک مینجمنٹ ٹیم ہے, یہ نااہل حکومت کو بدلنے سے بہتری آئے گی. ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کی اکانومی میں گروتھ نہیں ہو سکتی. گروتھ کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے اس بجٹ میں تو کچھ نظر نہیں. بہت بہت شکریہ مزمل صاحب, خرم صاحب, یاسمین صاحبہ اور ڈاکٹر امجد صاحب. ناظرین, آج کے تک یہ ٹرانسمیشن ہم ختم کرتے ہیں. میں پوری کراچی اور اسلام آباد کی ایئر وائے ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں, اور آپ کا سب سے زیادہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. کل پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس پر ہم ایک اسپیشل سلاٹ ضرور کریں گے. آج کے تک وسیم مدامی کو اجازت دیجیے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.